کو جہیز میں کیا دے گی؟ کار نہیں دے سکتی، تیرے بیٹے کی بارات کو نہیں سنبھال سکتی، اس لیے تو اس کو بلانا چھوڑ دیا، اس کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ نہ میرے بھائی، اگر وہ جائیداد سے حصہ مانگتی ہے تو کیا اس کا حق نہیں؟ اللہ اور رسول نے اس کو حق نہیں دیا؟ اللہ اور رسول نے اس کو حق دیا، تو کیوں ناراض ہو رہا؟ بھائی اس بت کو توڑ، اس نفرت کے بت کو توڑ، یہ جو اندر تو نے انا کا بت پال رکھا ہے اس کو توڑ، بندہ بن، اس کو توڑ۔ جب تک یہ نہ توڑا تو فقیر بھی نہیں بن سکتا۔ ہاں، اقبال کہتا ہے مسلم سر نبی بیگانہ شد، بازئیں بیت الحرم بت خانہ شد، از مناتو لاتو عزا و حبل، ہر یکے وارد بتے اندر بغل۔ مسلمانوں نے اپنے دل کے حرم کو بت خانہ بنا لیا، اور اس کے اندر از مناتو لاتو عزا و حبل، بڑے بڑے بت بغل میں چھپا کے مسلمان پھر رہا ہے۔ توڑ ان بتوں کو، جا رشتوں سے صلح کر، بھائی کو منا لے، ہاتھ باندھ لے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، جا بہن کو منا لے، کچھ نہیں ہوتا، ماں کو منا لے دوستوں کو، اور ہار جا، ہارنے کا نہ ہی جیتنا ہے، جتن ہر کوئی کھیڑے، ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا ملک کوڈی پیندا، ہارن دا ملک گیرا۔ ہار جا، ہارنے میں ہی جیت ہے، جو ہار گیا وہ جیت گیا۔ کبھی کبھی ہار جانا جیت جانے سے بہتر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ہر وقت جیتنے کے چکر میں نہ رہو، میں باپ سے بھی جیت جاؤں، میں ماں سے بھی جیت جاؤں، میں رشتہ داروں سے بھی جیت جاؤں، میں دوستوں سے بھی جیت جاؤں، میں استاذہ سے بھی جیت جاؤں، میں مرشد سے بھی جیت جاؤں، میں اہل علم سے بھی جیت جاؤں، اہل عمل سے بھی جیت جاؤں، نیک لوگوں سے بھی جیت جاؤں، ہر کسی سے میں بس جیت جاؤں۔ جیت کے چکر میں ہر وقت نہ رہو، کبھی کبھی ہارنا سیکھو اور ہارو، اور جو ہار جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی، وقت کے دامن میں اتنی وسعت بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا۔ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی کہنے لگے اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق، اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق۔ پردہ کر لیا، کہا طلاق ہو گئی۔ اب چلے مفتیان عظام کے پاس فتویٰ لے لے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، جس کے پاس جائیں وہ کہ طلاق ہو گئی۔ وقت کے خلیفہ کو کہا کہ میرے لیے پینل بٹھائیں، میرے لیے مفتیان عظام کو بٹھائیں، وہ فتویٰ تحریر کریں کیا طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ مفتیان عظام کا پینل بیٹھ گیا، فتویٰ تحریر ہو گیا، سب نے کہا طلاق ہو گئی۔ دستخط ہو رہے تھے، سائن ہو رہے تھے، سائن یوں چلتے جا رہے تھے۔ ایک کونے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس فتویٰ گیا، کہا حضرت اس کے اوپر سائن کر دیں، طلاق ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک تو طلاق نہیں ہوئی۔ کہا اگر حضرت آپ کے نزدیک طلاق نہیں ہوئی تو پھر نص سے ثابت کریں۔ کہا نص قطعی سے ثابت کرتا ہوں طلاق نہیں ہوئی۔ پڑھیے قرآن 4 قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، ہر نقطہ نظر سے، ہر زاویہ سے انسان کو اللہ پیدا کیا، شکل کے صورت میں سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، ہر زاویے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ پیدا کیا۔ مگر یہ انسان ہے جس نے اپنے اوپر تعصب کے کھول چڑھا لیے، اپنے باطن کو بھی ناپاک کر لیا، اپنے باطن کو بھی گندا کر لیا، اپنے ظاہر کو بھی گندا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے اندر، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نفرتوں تو نہیں دی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفرتیں نہیں دی، یہ ہماری آج خود تیار کی ہوئی چیزیں ہیں، نفرتیں اللہ نے نہیں دی۔ اللہ نے تو ہماری فطرت میں محبت کا مادہ رکھا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغان۔ اقبال کہتا ہے توڑ دے سارے بتوں کو، کون سے بت تو لے کے پھر رہا ہے، ان بتوں کو توڑ اور ایک وحدت والی امت بن۔ تیرے اندر اللہ نے تیری خمیر میں محبت کا مادہ رکھا ہے، مگر تو نفرتوں کی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے ساتھ بھی تیری نفرت، اس کے ساتھ بھی تیرا جھگڑا، اس کے ساتھ بھی تیرا جھگڑا، تیرا گھر والوں کے ساتھ بھی جھگڑا، تیرا بار والوں کے ساتھ بھی جھگڑا، تیری صلح کسی کے ساتھ نہیں۔ ذرا زندگی دیکھیے، زندگی ہے، اور بھائی محبتیں بانٹو، نفرتیں نہ بانٹو، آؤ صلح کرو، آؤ محبت بانٹو۔ یہ زندگی محبتوں والی زندگی ہے، چند دن جینا ہے، پتہ نہیں کب یہ اس مٹی کے پتلے سے ہوا نکل جائے، مردہ ڈھیر مٹی، یادیں رہ جاتی ہیں، پھر کچھ بھی نہیں مگر پیچھے رہتا، یادیں رہ جاتی ہیں۔ کوئی وہاں تھڑے پہ بیٹھ کے چوک پہ
بیٹھ کے حویلی میں بیٹھ کے ڈیرے پہ بیٹھ کے پھر تمہارے وہاں پہ جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ تمہارے کردار کی باتیں ہوتی ہیں. کوئی کہتا بڑا اچھا تھا یار, سچا تھا, وعدے کا پکا تھا, وہ ایماندار تھا, دیانتدار تھا, سچ بولتا تھا, ہے جی. ایسی باتیں اگر یہ باتیں ہوں گی تو پھر بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے, اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے. بشر حافی کا نام سنا آپ نے؟ بشر حافی کا نام بزرگ ہوئے ہیں, ایک بزرگ ہوئے ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, گزر رہے تھے. ایک شرابی شراب پی کے مست تھا, اس کا منہ گندی نالی میں گرا ہوا تھا. نوجوان گرد جمع تھے اور تالیاں بجا رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے, ہنس رہے تھے, باتیں بنا رہے تھے. کہا کیا ہوا؟ کہا شرابی شراب پی کے مست گندی نالی میں منہ گرا ہوا ہے. کہا پیچھے ہٹو, پیچھے ہٹے, منہ نکالا باہر. مرید کو کہا پانی لاؤ, پانی لایا, منہ کو دھویا, دھو کے جانے لگے. لوگوں نے کہا حضرت اللہ کے ولی, اور شرابی کا منہ دھو رہے تھے. آپ نے جو جملے کہے دل کی تختیوں پہ لکھ لو. آپ نے فرمایا او انسان کے کردار سے نفرت کرو, انسان سے نفرت نہ کرو. انسان کے کردار سے نفرت کرو, انسان سے نفرت نہ کرو. یہ بات کی تو چل دیے. یہ بھی ایک تبلیغ کا انداز ہے. ایک تبلیغ میں کر رہا ہوں, 4 گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا ہوں, 300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں, باتیں آپ سے کر رہا ہوں. پتہ نہیں کسی کے دل میں یہ اثر کریں گی کہ نہیں کریں گی, کیونکہ یہ عمل سے بات بنتی ہے. کسی کے دل پہ اثر کریں گی یا کہ نہیں کریں گی. مگر ایک وہ اللہ والے تھے جہاں سے گزرتے تھے لوگوں کو دارِ اسلام میں داخل کرتے جاتے تھے. اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, اپنے اخلاق سے وہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے جاتے. میں کہا کرتا ہوں ہم پکی مسجدوں میں بیٹھ کے لوگوں کے ایمان کو پکا نہیں کر پا رہے. وہ کتنے خوبصورت لوگ تھے, وہ کتنے خوبصورت لوگ تھے جو کچی کلیوں میں بیٹھ کے 99 لاکھ کلمہ پڑھا کے مسلمان ہوئے. میں نے اقبال کو پوچھا اقبال اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے. تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برکے طبعی نہ رہی, شعلہ مکالی نہ رہی, رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. شور کا ہو گئے مسلمان نابود, ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو نور. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو صحیح کیا تم مسلمان بھی ہو؟ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. تو حضرات محترم بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منہ دھویا اور چلے گئے. جب گئے نا تو آپ کا معمول تھا کہ تہجد کے وقت مسجد میں سب سے پہلے آتے تھے. مسجد میں آئے تو ایک بندہ پہلے مسجد میں موجود ہے. کہو بھائی تو کون ہے؟ کہا حضرت جس کا رات کو آپ نے منہ دھویا تھا. یوں ہاتھ اٹھائے, مالک رات کو یہ شرابی تھا اور اب یہ مجھ سے بھی پہلے مسجد میں. عاطف سے آواز آئی بشر حافی تو نے اس کا منہ دھو دیا, ہم نے اس کا دل دھو دیا. تو نے اس کا منہ دھو دیا, ہم نے اس کا دل دھو دیا ہے. تو میرے بھائی ایک تبلیغ یہ ہے جو میں کر رہا ہوں, ایک تبلیغ وہ تھی جو ہمارے اکابر کر گئے, ہمارے اسلاف کر گئے. وہ ایک تبلیغ تھی, وہ تبلیغ کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے. وہ تبلیغ کیا تھی؟ محبت, پیار لوگوں کے ساتھ, جو ہم سے چھن گیا ہے. ہم نفرت کی زندگی میں زندگی بسر کرتے ہیں. اپنے اکابر کے اصل جو عمل تھا نا محبت پیار کا, ہم نے اس کو چھوڑ دیا, اس سے ہم دور ہو چکے. نفرتیں 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 در نفرت, نفرت نفرت در نفرت, تقسیم در تقسیم, تقسیم در تقسیم. آئیے ایک ہو جائیے, خدا کے لیے ایک ہو جائیے. محبتوں کا درس ہے. ایک تبلیغ یہ ہے جو میں کر رہا ہوں, ایک تبلیغ یہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا, مجبور کی مدد کرنا. قرضہ دو تو بھائی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, خدا کے لیے نماز پڑھا کر. بھوکے کو کھانا کھلاؤ کہ نماز پڑھا کر. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا. بر صغیر پاک و ہند میں جو اسلام پھیلا, یہ ہمارے اکابر نے, اسلاف نے اسلام پھیلا. کوئی افغانستان سے آیا, کوئی عرب سے آیا, آ کے یہاں پہ انہوں نے ڈیرے لگائے اور پھر آستانے بنائے. آستانوں کے ڈیزائن ایسے بنائے کہ وہاں لنگر خانے کھولے. لنگر خانوں میں اپنے بھی آئیں, بیگانے بھی آئیں. لوگ آتے تھے, کھاتے تھے, جمع ہوتے, پھر وہ توحید کا پیغام دیتے, محبت کا پیغام دیتے. پھر لوگ ان کے قریب ہوتے, وہ اللہ کے قریب کر دیتے.
اللہ کے قریب کر دیتے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے آستانے کے بعد لکھا ہوا تھا, آنے والے سے یہ نہ پوچھے اس کا دین کون سا ہے, دھرم کون سا ہے, مذہب کون سا ہے, عقیدہ کون سا ہے, رنگ کیا ہے, زبان کیا ہے, آنے والے سے پوچھو اس کی ضرورت کیا ہے. ایک کھڑک کے دکڑ بچے تتا ہوئے چلا, آن فقیر کھاکھا جاون راضی ہوئے بلا. مجھے اور آپ کو سنایا حضرت احمد رضا آپ کے مصطفی صاحب نے. اللہ کریم اپنی زبان میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما جائیں, نماز کے بعد انشاءاللہ لنگر کا انتظام ہے, وہ لنگر بھی تناول فرمائے. اور ابھی ایک بار الخمس شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کر حضرت شاہ صاحب کی ملک فرما دیں تاکہ حضور پیر سیال کے لیے دعا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کبار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے کربلا پیش اسنان کربلا, تمام صحابہ صحابیات اس کلام سوال امام ابو حنیفہ رضی اللہ, امام مالک, امام شافعی, امام محمد رضی اللہ, شیخ عبدالقادر. یا اللہ خصوصاً اس کلام کے ساتھ حضور دے سکتے جناب خواجہ حمید شاہی رحمۃ اللہ علیہ, خاندان چشت علی بشاری پیش کرنے, جناب علی علیہ السلام, ایسا ہونے دیتی ہے جناب بابا سید ذاکر شاہ صاحب پیش کرنے, مسلمان جناب آدم علیہ السلام سے لے کے سو جتنے اللہم صلی اللہ علیہ محمد والا صلی اللہ تعالی علیہ محمد والا سلام شمع بز میں آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ, آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ, پھر بڑھو رب کی رحمت پہلا او سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا او سلام شمع بز میں یا الہی صدقے آل رسول, اور یہ سلام آج جانا ہو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مولا کریم حضرت امام اہل سنت کا کلام اور ہم سب کا اجتماعی سلام اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے محبوب کریم کی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کو عشق مصطفیٰ کی دولت عطا فرما, حضور کی سچی محبت عطا فرما. مولا کریم آج جتنی بھی محفل پاک سجی ہے, جس نے بھی اپنی زبان سے تسبیح کا جملہ کہا ہے, تعلیل کا جملہ کہا ہے, درود و سلام کا جملہ کہا ہے, مولا کریم ہر جملے کے صدقے پیر سیال کے درجات کو بلندی عطا فرما. مولا کریم اور جتنے بھی آباد
پیر سیال کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں، تمام کو قدم قدم پر برکت عطا فرما، قدم قدم پر گناہوں کی بخشش عطا فرما، قدم قدم پر درجات کی بلندی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ابھی اذان اور نماز ہوگی، اور جتنے بھی آباد